انہوں نے ارادہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں، لیکن وہ زندہ رہے، اور کچھ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا تاکہ غلام بنا لیں، لیکن وہ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ لہٰذا آپ مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ سب پر غالب ہے۔ اللہ کی طرح کوئی آپ کو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ ایسے نامعلوم ذریعے سے وسیلہ بناتا ہے کہ بندہ حیرت سے آسمان کو تکتا ہی رہ جاتا ہے۔ خود کو سنبھالو، اپنے آپ کو الزام نہ دو۔ جو گیا وہ مقدر کا حصہ نہیں تھا، اور جو آنا ہے وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب کچھ بہت جلد ٹھیک کر دے گا۔ ہر چیز کو، ہر فیصلے کو جب آپ جانماز پر بیٹھتے ہیں نا، تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، اور جو ہو رہا ہے اسی کی رضا سے ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ یقین کریں، وہ بہترین کرے گا۔ پتہ ہے یقین کیا ہے؟ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں، اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائے، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر اللہ نہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی، اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ خود کو دعائیں مانگنے کا عادی بنائیں، کیونکہ دعائیں بہت قیمتی شے ہیں۔ اندھیروں میں بھی راستے دکھا دیتے ہیں، زخموں پر مرہم رکھ دیتے ہیں۔ جب رات گہری ہو جائے اور ہر طرف خاموشی چھا جائے، تو اپنے رب کو اپنا غم سناؤ، اسے بتاؤ کہ تمہارا دل دکھ سے بھرا ہے۔ یقین رکھو، دنیا میں تمہاری بات اس رب سے زیادہ توجہ سے کوئی نہیں سنتا۔ وہ انہیں اپنی رحمت سے خوشیوں میں بدل دے گا۔ مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، پھر بھی وہ ایک کامیاب خاتون تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی، پھر بھی ساری عمر اس غم میں نہیں کھپائی انہوں نے، بلکہ کم عمری میں بیوگی کے باوجود بہت بامقصد اور پرکار زندگی گزاری۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا شوہر نہیں ملا، پھر بھی آخری دم تک حق کے راستے پر ڈٹی رہی۔ اپنی زندگی کی محرومیوں کو اپنی کمزوری نہیں، طاقت بنائیے۔ لوگ بھی تبھی آپ کی محرومیوں کو زبان نوک پر رکھ لیتے ہیں جب آپ اس بات پر خود کو بے بس ظاہر کرتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، اپنی ذات کی نفی کرنے کے بجائے جو جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ جب تک زندہ ہے نا، زندگی کو بوجھ نہ بنائیے، زندگی کو مفید بنائیے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے۔ جب اللہ کسی کی منافقت دکھا دینا تو اسے لڑائی نہ کریں، اسے ایسے چھوڑ دیں جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی میں آگے بڑھ جائیں کہ یہ رب کا بڑا کرم ہے کہ وہ لوگوں کی حقیقتیں ہمیں جلد دکھا دیتا ہے اور بچا لیتا ہے ایسے لوگوں کے شر سے۔ تم اس سے تعلق بنائے رکھو، وہ تمہیں کبھی گرنے نہیں دے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے تم اپنے اندر ہی اندر کتنی جنگیں لڑ رہے ہو۔ وہ تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی تکلیف سے واقف ہے۔ بے شک جس دن تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے، لیکن پھر جب وہ رسی کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت میں،
کچھ آزمائش کی صورت میں، کچھ صدمے اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی بھول نہیں سکتا۔ ہمارا دکھ جتنا زیادہ شدید ہوتا ہے اتنی ہی شدت سے ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی، وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں ایسے تھام لے گا جیسے تم گرے ہی نہیں تھے کبھی، اور پھر تم اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکو گے۔ تمہاری تکلیف کا بڑھ جانا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اب اس کے بعد آسانی ہے۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے کبھی گریز نہ کرو، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں ابر کا ایک چھوٹا ٹکڑا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ اللہ پر یقین رکھنے والے ہمیشہ خوشگمان رہتے ہیں، کیونکہ اللہ جب عطا کرنے پر آتا ہے نا تو سارا جہاں لا کر قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو مسکرانے کے لیے اتنی وجوہات دے کہ آپ وہ تمام تکلیفیں بھول جائیں جو آپ نے کبھی محسوس کی تھیں۔